فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو بالادست حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی، اور یہ جو پھیلا رہا ہے وہ جاندار یعنی جانور زمین پر، آیاتن بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون یقین رکھنے والوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں بھی۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے آسمان سے، من رزق، رزق میں سے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ موت کو مرنے کے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ تصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں، آیاتن نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون سینسیبل لوگوں کے لیے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کی تلاوت کر رہے ہیں ہم اے نبی آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھیک۔ فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، پھر آخر کس بات پر اللہ اور اس کی آیات کو چھوڑ کر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے جھوٹے اور بد اعمال شخص کے لیے، یسمع آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تتلی علیہ، جو اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر بھی اڑا رہتا ہے وہ تکبر پر، کأن لم یسمعھا، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا شیئا اتخذھا ہزوا، اور جب اس کے علم میں آتی ہے ہماری آیات میں سے کوئی آیت تو اڑاتا ہے اس کا مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے انسلٹنگ پنشمنٹ ہے۔ من ورائہم جہنم، اور اس سے آگے پھر جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہوگا وہ انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنائے ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، بِآیاتِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی آیات کا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ عَلِيمٌ، ان کے لیے ہے عذاب سخت دردناک۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے سروس پر لگا دیا تمہارے سمندر کو تاکہ چلے کشتیاں اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس لیے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی جو کاروباری اسفار ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی یہ جو ریکریشن کے سفر ہے یہ بھی بعد کی پیداوار ہے، یعنی اس وقت سفر کسی مقصد کے تحت ہی ہوتا تھا، یا تو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا تو سفر کرتا تھا، یا کاروبار کے لیے وہ سفر کرتا تھا، مال ایک طرف سے لے کر دوسری طرف لے کے جاتا تھا، وہاں سے لے کے آتا تھا، ادھر بیچتا تھا، ادھر سے لے کے جاتا تھا ادھر بیچتا تھا۔ لیکن یہ ریکریشن کے سفر جو ہیں یہ بعد کی پیداوار ہے، اس لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور مسخر کر دیا اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب کی سب اپنی طرف سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے ان سے جو ایمان لا چکے ہیں، يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، وہ دن جو آئیں گے، لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دے ان لوگوں کو ان کے اعمال کی کمائی کا۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، تو جو کوئی بھی کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے بھلے کو کرے گا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو پہنچے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ،
اور پھر تم اپنے رب کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی کتاب، حکمت اور نبوت، حکومت اور نبوت بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور دی تھی ہم نے انہیں واضح ہدایات دین کے معاملے میں، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، صرف باہمی ضد کی وجہ سے، کہ ان ربک یقضی بینہم، یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے روز، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام ایشوز میں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ، اس کے بعد اے نبی قائم کیا ہے ہم نے آپ کو ایک کھلے راستے پر، شریعت پر، من الامر، دین کے معاملے میں، فاتبعھا، بس آپ اس کی پیروی کیجیے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور مت پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یقیناً یہ لوگ کچھ کام نہیں آ سکتے تمہارے اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، واللہ ولی المتقین، جبکہ اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب انسانوں کے لیے، وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، البتہ ہدایت اور رحمت ہے صرف یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل فرمائے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، سواء محیاہم ومماتہم، کہ یکساں ہو جائے ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت، ساء ما یحکمون، بہت برے فیصلے وہ کرتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا، لتجزا کل نفس بما کسبت، تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ بھی خاص مضمون ہے اس صورت میں آ رہا ہے کہ اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ ہم سب کب پیار ہے؟ نیند تمہیں پیاری ہے، نیند کیا ہے؟ وہ خواہش نفس ہے نا۔ تو ہمارا عام اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ایک طرف اگر اللہ کا حکم ہو، ایک طرف ہماری اپنی خواہش ہو، ہم اپنی خواہش کو پریفرنس دیتے ہیں، گویا ہم اپنا معبود اللہ کو نہیں، اپنی خواہش نفس کو کہہ رہے ہیں۔ اور بڑی ہلا دینے والی آیت ہے، افرأیتا، تو کیا نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا باوجود اس کے کہ اس کے پاس علم تھا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، یعنی ایسے لوگ آپ کو کم ملیں گے کہ جو لا علمی میں اللہ کی نافرمانی کریں اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے علم ہونے کے باوجود اپنی خواہش نفس کی پیروی کی جاتی ہے، اور یہی اصل ظلم ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا اس کے کانوں کو، اس کے دل کو، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو پھر ایسے میں اللہ کے بعد کون اسے راستہ دکھائے گا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، سبق نہیں سیکھتے؟ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ نہیں ہے ہماری یہ دنیاوی زندگی، نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور زمانہ ہمیں مارتا ہے۔ MBBS میں ایک سبجیکٹ ہے بایو کیمسٹری، تو پروفیسر ہوا کرتے تھے پروفیسر مشتاق صاحب، جو پرنسپل ریٹائر ہوئے نیشنل میڈیکل کالج کے، ان کی وہ تصنیف کی ہوئی کتاب ہے، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان۔ تو بیچ میں لمحے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ ہے ایک بالکل میٹیریلسٹک اپروچ کہ زندگی اور موت میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دخل نہیں۔ عناصر ایلیمنٹ سے خاص ارینجمنٹ میں آتے ہیں تو لائف وجود میں آ جاتی ہے، اور جب وہ ارینجمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے، آرڈر
ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو ایک خاص ارینجمنٹ میں لے آتا ہے تو زندگی وجود میں آ جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے آرڈر کو آؤٹ کر دیتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایمان کی بات ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میٹیریلزم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے اور انہیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے ڈاکٹر مشتاق صاحب کو۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اور ان کے پاس اس معاملے میں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ محض گمان سے کام لیتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھ کے سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری واضح آیات، آیاتنا بینات ما کان حجتہم الا ان قالوا تو بآبائنا ان کنتم صادقین، اور نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل، مگر یہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم، اے نبی کہہ دو ان سے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ، اور پھر وہی تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وترا کل امۃ جاثیۃ، اور تم دیکھو گے ہر گروہ کے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ کل امۃ تدعی الی کتابھا، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ وہ اپنے اعمال نامے کو آ کر دیکھے۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج بدلہ دیا جائے گا تمہیں تمہاری کرتوتوں کا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ کہ جو تمہارے بارے میں سچ سچ بتائے گا۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یقیناً ہم لکھواتے جا رہے تھے وہ تمام اعمال جو تم کر رہے تھے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذالک هو الفوز المبین، یہی ہوگی کھلی کامیابی۔ واما الذین کفروا، البتہ وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں گے، ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ فاستکبرتم، لیکن تم ان کے سامنے اکڑتے تھے۔ وکنتم قوم مجرمین، اور تم بڑے مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کہتے تھے ہمیں نہیں پتا قیامت کی چیز ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، کچھ گمان سا تو ہوتا ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور کھل جائیں گی ان پر برائیاں ان کے اعمال کی۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لے گا وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا آج بھلائے دیتے ہیں ہم تمہیں اسی طرح، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے بھلایا آج کے دن کی اس ملاقات کو۔ وما واکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ بنا لیا تھا تم نے آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیاوی زندگی نے۔ فالیوم لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون، لہذا آج تمہیں جہنم سے نکالا بھی نہیں جائے گا اور تمہاری توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ فللہ الحمد رب السماوات رب الارض، بس ساری تعریف آسمانوں اور زمین کے رب اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی کبریائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔